السلام علیکم ویورس، آج آپ سب کے ساتھ ایک ایسے موضوع پر بات کروں گی جس پر کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے موضوع کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسے افراد ہیں جن کو ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ٹرانسجینڈرز کی۔ اللہ پاک نے ٹرانسجینڈرز کو اس دنیا میں تو پیدا کر دیا، لیکن ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگ آج تک ٹرانسجینڈرز کو قبول نہیں کر سکے۔ ہمیشہ حقارت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمیشہ ان سب کو دھتکارا جاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ جب اللہ پاک نے کوئی تفریق نہیں کی، ٹرانسجینڈرز کو بنایا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو دھتکارنے والے؟ تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو حقارت بھری نگاہ سے دیکھنے والے؟ تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے نفرت کرنے والے؟ تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو ذریعہ معاش فراہم نہ کرنے والے؟ آج کی کہانی سے آپ سب کو پتہ چلے گا کہ ٹرانسجینڈرز کیا ہیں۔ یہ دراصل ایک ٹرانسجینڈر کی کہانی ہے کہ اس کی زندگی پہلے کیا تھی، بعد میں کیا ہو گئی۔ اس کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ سب نے میرا چینل فاطمہ عمران سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ سب نے یہی کام کرنا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور چوز آل کرنا ہے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ سب تک بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف جو کہ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے ہے۔ نسوح کون تھا؟ نسوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے خوب فائدہ اٹھاتا تھا۔ زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا تھا۔ کوئی بھی اس کی اصلیت سے واقف نہ تھا، سب ہی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا۔ کئی بار اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کیا کہ اس کو اس کام کو کرنے سے توبہ کر لینی چاہیے، لیکن وہ ہمیشہ اپنا عہد توڑ دیتا۔ توبہ کرتا تو تھا لیکن توڑ دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گراں بہا گوہر ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نسوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ میری لاج رکھ لے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دیتی ہے کہ نسوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں نہیں کر سکتا۔ نسوح نے دیکھا کہ اس شہر میں اس کے لیے رہنا مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسوح سے پانی مانگا۔ نسوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسوح نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسوح کے اخلاق سے
متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا، اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائے۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص اللہ کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کے کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ یہ تحریر مثنوی معنوی دفتر پنجم انوار المجالس صفحہ نمبر 432 میں تحریر ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے اور تعدم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور جو کہانی آپ سب کو بتائی گئی ہے پسند آئی ہوگی، تو میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید سبق آموز کہانیاں آپ سب تک پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔